پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں کچھ مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہوگی، خاص طور پہ جو سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں وہ پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے، جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا کہ بات کرنا اس وقت بے حد ضروری ہے، تو کوشش کریں گے ان معاملات پہ بھی گفتگو کریں. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا جناب اشرف میمن صاحب، جو کہ پیشہ تو آپ کی کیونکہ بزنس ہے آپ کا تعلق ہے، ایک پروفیشنل بزنس مین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے دیگر کام کرتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تعلیمی ادارے مختلف چلا بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پہ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم جیسے بڑوں کو بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے سماجی مسائل ہیں اس پہ بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں. جناب اشرف میمن صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اشرف بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، بڑی بہت شکریہ مہربانی. پروگرام میں بڑی وقت دینے کے لیے مہربانی. آپ کا. اور صورتحال ابھی جیسے کچھ دیر پہلے زیر بحث تھی، موضوع جو تھا وہ ایجوکیشن ہی تھا. اتفاق سے جی آپ اکثر اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں جس وقت سب سے بڑا پرابلم نظر آتا ہے وہ بیسک ایجوکیشن کا ہے. بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، جانا کس طرف ہے نہیں پتہ. بالکل ایسے نہ بچوں کو پتہ ہے، ظاہر ہے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ پتہ چل سکے، اور بہت تھوڑے ہی شاید ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید کیا اس چیز کا علم ہو جائے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو پہلے تو چاہوں گا ذرا اس کو ایڈریس کریں، پھر یہ ذرا معاشی معاملات ہیں اس کی طرف آپ کو لانا ہوگا، اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا اپنی رائے دیجیے گا. جی. اچھا ہو کیا رہا ہے کہ جہاں تھوڑا متوسط طبقہ جو ہے اپنے بچوں کو وہ کہتا ہے کہیں کوئی چھوٹے موٹے بزنس میں اسٹیبلش ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو شعور کی بات کر رہا جی. ہوں کہ عموماً لوگ کہتے ہیں یار یہ پڑھ کے کیا کرے گا، اس نے اپنا گھر کا بزنس سنبھالنا ہے. تو جب وہ اپنا بزنس سنبھالنا ہے تو اس کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. اور یہی سب سے بڑا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو تعلیم ہے یہ آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کو سمجھ دیتی ہے، سچ جھوٹ کی پہچان دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ میں ایک اطمینان دیتی ہے کہ واہ. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کتنا آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیسہ ہی اور بھی دوسرے لوازمات جو ہیں زندگی کے. اچھا اب تعلیم کے ساتھ آج کل تعلیم میں تو اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، جیسے کسی کمپیوٹرائز کسی پروگرام میں چلے جائیں، بالکل. آئی ٹی میں چلے جائیں، یا کسی بھی اسپیشلائزیشن کی بات ہوتی ہے، دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی ہے. اچھا یہ تعلیم جو ہے نا آپ کی زندگی میں ہمیشہ ایک آپ کا انشورنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، کہیں پہ بھی ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کام میں آپ کی کامیابی نہیں ہوتی بزنس کے حوالے سے، دنیا کے اتار چڑھاؤ بہت سارے زندگی میں آتے ہیں، تو پھر لے دے کے آپ کی وہ تعلیمی وہ ڈگری ہوتی ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بزنس، اور ہم جدی پوچھتی بزنس ہی چلاتے آئے ہیں. ہمارے میمنوں کی بات میں کروں، جی. بیسک جی. جو اپروچ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. پھر آپ کی اولاد کو جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا انٹلیکچوئل ایک آپ کا ایک لیول ہوتا ہے. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب بچہ جو ہے کسی لیول پہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو باپ سے آ کے ایک سوال کرتا ہے، باپ جو ہے بیچارہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے یا ماں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وقت کے ساتھ ضرورت ہے. پھر آپ جو بات کرتے ہیں وہ بچہ آپ سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے، آپ سے زیادہ لیتا ہے. جی. جب آپ خود ایجوکیٹ نہیں ہیں تو بچے کو کہاں اس کا انٹرسٹ ہوگا. بالکل صحیح. تو شعور سے آپ چیزیں لے کے چلتے ہیں تو ایک معاشرہ جو ہے بہترین آپ کا معاشرہ بنتا ہے. اس معاشرے کے آپ بہترین فرد ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھے برے کی پہچان بنسبت اس کے کہ جو کم تعلیمی یافتہ ہے اس سے بہتر آپ سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت آپ کی بہتر ہوتی ہے. بیسک بات یہ ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے، یہ ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اپنے فیملیز کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ انسانیت کا بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے نا. سچائی حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ. بالکل صحیح. بیسک بات تو یہ تعلیم روشنی ہے نا، اور ہماری حدیث میں ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے، اب وہ اس کو مت ہے یا جو بھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ شعور کی بات ہے کہ تعلیم کے لیے آپ کو بہت ساری ایفرٹس کرنی پڑتی. کرنی میں پڑتی نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بخدا میں نے دیکھا بالکل ایسا کہ ایسا وہ ہی. بجٹ اس کا پورا نہیں ہو رہا، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کا معیار وہ ہے کہ پیسہ پرائرٹی ہو گیا ہے. تو وہ جو ہمارے ادارے ہیں ایجوکیشن کے جو اچھا پڑھانے والے ہیں ان کی پرائرٹی میں ایک پیسہ بھی بڑا آ گیا ہے. آ گیا. بالکل. پہلے کہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے تھے لیکن اب اس کی پرائرٹی بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے بس خدارہ میں کہوں گا کہ وہ جو تعلیم دے رہے ہیں تھوڑا سا اپنا آخرت کا بھی خیال کر لیں. دین کی تو بات ہم کرتے ہیں اور آخرت کی بات بھی ہم کر لیں. تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی مدد کی بھی ضرورت پڑے گی. کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آؤ، کیا بھلائی کر دی ہے. بالکل ایسا تو ہی. یہ تعلیم آپ کے لیے آپ کی شاید آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہیں کسی معاملے میں آپ کسی لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا سپورٹ کر لیں گے یا کوئی ایسا معاملہ کر لیں گے جس میں آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہو جائیں بالکل گے. تو ٹھیک ہے. بات تو
چلتی رہیں گی، لیکن ایجوکیشن زندگی کے ساتھ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے. بڑا ضروری ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا توازن زندگی کا جو ہے وہ قائم اس سے رہتا ہے. اور یہ کہ ظاہر ہے کہ معاشی چیلنجز اتنے ہیں، پیسہ کمانا ہے ایک وقت کی ضرورت بن چکا ہے اور شاید ترجیحات میں بھی سب سے اوپر جا چکا ہے. بہرحال یہ چیز بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کام کرتی ہے ایجوکیشن، اس کے اوپر اشرف بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان جناب سید اخلاق ہاشمی صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کروں گا. اور لاہور میں اس وقت ہیں اخلاق صاحب، اور وہاں پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو آپ کی سیاسی وابستگی نون لیگ کے ساتھ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پہ بھی جب ہوتے ہیں تو ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. اخلاق بھائی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے. اخلاق بھائی فرمائیے گا کہ بارش کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ جیسے ہم عموماً یہاں پر دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا ویسی ہی ہے یا اس سے مختلف ہے؟ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہمیں پتہ تو چل جائے کہ وہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے. اکثر لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ جی وہاں تو ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے کام؟ خاص طور پہ جو بلدیاتی حوالوں سے جو مسائل ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟ کیا مشاہدے میں آیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سلام آپ کو اور K21 کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. جی تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں بارش ہونے کے بعد نہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ پورا شہر ڈوب گیا فلانا ہو گیا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. یہاں رات کو صفائی ہوتی ہے اور رات ہی کو سارے کام ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے شہر کراچی میں دن کے اندر جو ہے کہیں اکا دکا گاڑی نظر آتی ہے صفائی کرنے والی، اور ذرا سی بارش ہو جائے تو پورا شہر جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے. جو ہے نا ایسا کوئی ایسا نہیں ہے، سڑکیں صاف ہیں. اور میں تقریباً صبح 5 بجے بارش شروع ہوتی تھی، 11 بج جاتے تھے. 4-5 دن مسلسل یہ بارش ہوتی رہی ہے. اب اکا دکا علاقوں میں کہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کہیں پانی کھڑا ہو، لیکن جو شہری علاقے ہیں جو جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. پانی گھنٹے کے بعد جو ہے سڑکیں اور یہ سب صاف ہو جاتی ہیں. یہ ہے حال شہر لاہور کا. تو اسی طرح یہ پورے پنجاب کے اندر کافی جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے جہاں تیز بارش ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اسی دن تمام پانی صاف ہو جاتا ہے اور سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں. بالکل. جی تو یہ بڑا آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی کہ واقعتاً جو ہمیں نظر آتا ہے یا میڈیا پہ جو ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے صورتحال اس سے مختلف ہے، اور مسائل کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں، سنجیدہ کوششیں نظر آ رہی ہیں جس کا ہمیں یہاں پہ ایک فقدان نظر آتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اس کے بعد جو یہاں پہ کچھ ہوتا ہے بارش کے بعد شاید وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی. بہرحال یہ بات بھی درست ہے. اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں اب، کیونکہ اگر اس کا موازنہ کیا جائے کہ جس نوعیت کے کام یہاں پر ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو ترقیاتی کاموں کے نام پہ جو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی آپ نے اب ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کیسی اب تک پائی ہے یہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیں، پنجاب میں ہمیشہ کسی بھی شخص کی جو ہے نا حکومت ہو، لیکن جو ترقیاتی کام کو روکا نہیں جاتا ہے، اس سپورٹلی جو ہے کام وہ اسی طرح چلتے ہیں جس طرح پہلے والے چلا کے گئے ہیں. جی اور لیکن یہ کہ مریم نواز کے آنے کے بعد جو ہے نا یہ ترقیاتی کام کیا، تمام چیزوں میں جو ہے نا وہ تیزی آئی ہے. خاص طور پر یہاں نوجوانوں کو جو لون دیا جا رہا ہے، جی 10 سے 15 دن میں ان کی اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ مزدوروں کے کارڈ یہاں دیے گئے ہیں، ایک لکیت کے کارڈ بنائے گئے ہیں. اور مختلف طرح کے پروجیکٹس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ پائے تکمیل تک کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اعلان کر دیا اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب تمام صوبوں سے آگے ہے. اور ترقیاتی کاموں کو آپ لے لیں، بے روزگاری میں آپ آگے لے لیں. میرے اپنے نہیں کہ وہاں سے دیہات سے تعلق ہے، تو آج آپ دیکھیں گے کہ میرا اپنا چھوٹا سا جو گاؤں ہے اس کے اندر سیوریج آپ بہترین قسم کی سیوریج ہے، جی اور ٹف ٹائل لگا ہوا ہے گلیوں میں، سیوریج کا بہترین نظام ہے. اور وہاں پر آپ کو کوئی بے روزگار نظر نہیں آئے گا. تو سختی سے جو ہے نا وہاں قیمتوں پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ تعلیم نوکری ملتی ہے. اور ہمارے گاؤں کے جو غریبوں کے بچے تھے چپراسی کے اور اس کے ان کے بچے جو ہے نا آج بڑی اہم پوسٹوں پر ہیں اور بغیر پیسوں کے. اور بڑے بڑے میڈیکل کالجوں میں جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ داخلے ملتے ہیں. اور وہاں پر کوئی
رشوت کا جو ہے دور دور تک نظر نہیں آتی ہے. اور نہ ہی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ جو میرے اپنے نہیں کہ میرا بھتیجا سمجھ کہہ لیں کنگ اپنا جو میڈیکل کالج ہے لاہور میں جہاں کو بندہ سوچ نہیں سکتا وہاں اسے داخلہ ملا ہے. کنگ ایورڈ کون سا کالج ہے لاہور میں جو ہے نا یہ. تو اب اس قسم کے نہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلے آپ کریں گے, میرٹ پر نوکریاں دیں گے. اور شہباز صاحب کے دور میں بھی بالکل اس طرح والی کتابیں فری ملی, اسکالرشپ لوگوں کو دی گئی, اور آج وہاں پہ نوجوان جو بغیر میرٹ کے اوپر جو ملازمت لے کر بیٹھے ہیں اور گھر اپنے ٹال رہے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے پنجاب کی, اور پنجاب اللہ تعالیٰ شکر ہے سب سے آگے چل رہا ہے جو نا یہ اس ٹائم ہر چیز میں. یہ بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ نظر بھی آتا ہے. میں بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں کراچی میں, سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں آپ بچہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ میرٹ کے اوپر جو ہے ممکن ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. نوکریاں مل نہیں سکتی یہاں پہ نوکری کے. ہمارے جو میں جہاں رہتا ہوں جو ریڈ زون ہے ہمارا اپنا علاقہ جو ہے کراچی میں, جی جی, سامنے میرے ایئرپورٹ ہے, اس کے برابر میرے سیکورٹی پرنٹنگ پریس ہے, اور یہ پورا ولی کینٹ ہے میرے برابر میں. جی, آج ہمارے جو نا جو علاقے کے اندر وہاں پہ گٹر بہ رہے ہیں, سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بڑی بنیادی چیزوں کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ یہاں پر جو ہے بالکل مسنگ ہے. بالکل, ابھی اخلاق بھائی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا بھائی, اگر اخلاق بھائی نے جیسے بھی کہا, اگر ان کی بات اگر میں 100% نہ بھی مانوں تو 60% تو ہوگا یقیناً, یا اگر اس سے بھی کم ہو 40% یا 50% ہوگا تو ضرور, کہ میرٹ تو پریویل کرتی ہے, وہ نظر بھی آتا ہے. مگر یہاں جب دیکھتے ہیں تو صورتحال ہمیں اس کو بالکل برعکس نظر آتی ہے. ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ 1% بھی یہ سسٹم یہاں پر آئی نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر کسی بھی ادارے میں آپ جا کر دیکھ لیں, کوئی بھرتی ہو رہی ہو یا پچھلے 17-18 سالوں کے اندر ہوئی ہو. پہلے بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب تو بالکل بھی نہیں ہے. ذرا فرمائیں. صحیح بات ہے, آپ کا کہنا بجا ہے کہ قدرے بہتر ہے یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اب اخلاق صاحب نون لیگ سے ہیں اور اپنی بات وہ بڑے اچھے سے کر گئے. میں بھی نون لیگ سے میرا نہیں, میں کہتے نہیں, معذرت کے ساتھ میں اصل میں اس طرح سے نہیں, ہم کراچی کا تقابل یقیناً پنجاب کا لاہور سے کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اتنا انٹرنیشنل شہر ہمارا کراچی ہے اور ہم نے اپنے شہر کو بری طرح سے تباہ کیا ہوا ہے. وہ توجہ وہ بات ہی نظر نہیں آتی جو ایک انٹرنیشنل شہر کی ہونی چاہیے. آپ کی بات کا بہت حد تک میں تائید کرتا ہوں, لیکن وہ بات وہیں آتی ہے کہ اب بھی ہمارے یہاں تو ساری چیزیں پروپیگنڈے پہ ہر ادارے میں ہر جگہ پہ ہم بڑے سائنٹیفک طریقے سے اپنے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو بات ہم کر رہے تھے نا کہ یہ جو ہمارے یہاں کوٹا سسٹم جو ہے نا اس نے بری طرح تباہ کیا. دیکھیں وہاں کے بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں, جیسے آپ سریوال وہ جو آپ کے ہیں, آپ کے رحیم یار خان, اور اس طرح ملتان کے بہت سے بیک ورڈ علاقے ہیں. اب وہ اپنے طور پہ پالیسیوں میں آتا ہے کہ جن کو پریفرنس دینا ہے بنسبت اس کے کہ وہ 20 سال کا آپ نے ایک کوٹا بنا دیا کہ جی آپ کا یہ ریشو ہے, اور اس طرح سے, اور اس میں بھی دھاندلی ہو جاتی ہے, بلا وجہ کی چیزیں نکل آتی ہیں, ڈومیسائل کا اور اس کا اور اس کا. تو ٹیکنیکلی تو وہ شہر کے آدمی کو وہ جاب ملتی ہی نہیں ہے. وہ ایک فیوریٹزم کا تھوڑا سا ہے, یہ عنصر ہے, اور یہ مکمل طور پہ اس پہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ روزگار کا جو سلسلہ کسی, اور جتنا ٹیلنٹڈ کراچی کا نوجوان ہے شاید ہی کسی دنیا میں آپ کو ملے. جب باہر یہ جاتا ہے تو اپنی ایک پوزیشن بنا لیتا ہے, یہیں کا جو بچہ جو ہے کراچی کا. تو یہ تو ناانصافی کا ہے اور بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کی نیگلیجنسیاں اتنی ساری ہیں اس شہر کے ساتھ, بڑی لاپرواہیاں ہیں, کرپشن تو سب سے بڑا ایشو ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو بغیر کرپشن کے بھی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا رجحان ہو, کرنے کا ارادہ ہو, ایڈمنسٹریٹیو جو ہے تھوڑے سے معاملات دیکھے جائیں تو بہتر ہو سکتا ہے, اور بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. جتنی تباہی شہر کے ساتھ انہوں نے کر دی ہے, موجود اوڑو ہی بنا دی ہے. اور بات یہی آتی ہے کہ جو اس شہر میں رہتا ہے وہ دکھی ہے, پانی کے لحاظ سے, گیس کے لحاظ سے, الیکٹرک کے لحاظ سے, لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے, اور پھر رویوں کے لحاظ سے. آپ کسی بھی ایڈمنسٹریشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, کوئی بھی ادارہ ہو, وہاں جب جائیں تو آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کلک بابو کا لہجہ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ مجبور آدمی ہے, اس سے پیسے لینا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہمارے اس کے پیسوں پہ تو میں بیٹھا ہوا ہوں, یا یہ میرا کام ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. ایول سوچ ہوتی ہے, وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس سے کیسے ارن کروں گا, کیا مسائل اس کا جو لے کر آیا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کروں گا, یہ کچھ پیسے میں اس سے نکلوا لوں گا.
یہی اپروچ ہے. اچھا پھر کیونکہ وہ بیلنس اس لیے نہیں ہے کہ چیک نہیں ہے, چیکنگ نہیں ہے, کیونکہ اوپر سے ہی نظام سارا ایسے ہی چلا آ رہا ہے. یا تو یہ ہونا کہ بھئی کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک سیکشن جو ہے آپ کا ڈسٹرب ہے. یہ معاشی طور پہ ہم جو ہے اس کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ پورے نظام میں یہ بات آ گئی ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جب تک ایکسپلائٹیشن عوام کے ساتھ نہیں کرو گے, ڈر کی کیفیت نہیں لاؤ گے, یہ آپ کو پریشر میں نہیں رکھو گے, تو پھر آپ جو ہے نہیں چل سکتے, چاہے وہ چھوٹا بابو ہو یا بڑا بابو ہو. یہ ڈر کا جو کھیل کھیلا ہوا ہے نا کہ ہمیشہ پریشر میں رکھو, ڈر کے رکھو, تو یہ ہماری ہے یہ بہت ہی خطرناک ہو رہا ہے. اور یہ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, یہ کچھ سالوں میں ہم لوگ جو ہے نا بیزاری میں آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ نہ ہو, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, ہمیں اپنے معاملات میں اس طرف لائے کہ ہم یکجہتی کے ساتھ رہیں اور اس خیال کے اور اس محبتوں کے ساتھ رہیں کہ یار یہ سارے شہر اپنے ہیں, یہ لوگ اپنے ہیں. یہ اپناپن کہیں نظر آتا نہیں ہے, سوتیلا پن نظر آتا ہے. اور یہ میں کسی سیاسی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا, ایز ایک سٹیزن بات کر رہا ہوں. آپ اور ہم سب اس فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا نظام ہے, کیسا نظام ہے کہ آپ کا جو رائٹ ہے کسی طور پہ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. جو حکمران ہیں وہ دینے کو تیار نہیں. کوئی بھی جس جگہ پہ آج آپ بیٹھے ہیں کل میں بیٹھا ہوں, میرا لبو لے جا وہی ہو جاتا ہے. تو یار یہ کیا ہے, کس طرح سے آپ کے اور میرے ووٹوں سے آتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں کہ میجورٹی آپ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں, لیکن آپ کی ذمہ داری تو پورے سندھ کی ہے, پورے شہر کی ہے, پورے ملک, پورے اپنے صوبے کی ہے. تو اب وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. اور میں خاص طور پہ ان بڑے رہنما ہیں جو بات جب کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, تو ان کی سوچ کو ہم کہتے ہیں یار اتنی واس سوچ ہے, اتنا زبردست ان کا اپروچ ہے, تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی یہ رکھیں اور انصاف کے ساتھ چلیں, دیانت داری سے یہ فیصلہ کرے کہ یار یہ سارے میرے اپنے ہیں. یہ مجھے ووٹ شاید کم دیتے ہوں, لیکن کل جب میں اس طرح کی پوزیشن میں لاؤں گا تو یہ سب سے زیادہ پہلے میرے لیے کھڑے ہوں گے. یہ شعور, یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ پاکستانی, اب خاص طور پہ کراچی کا آدمی, یہ میں کہتا ہوں وہ لسانیت ختم ہو گئی. اب ہمارے سامنے کوئی چیز سوائے اس کے نہیں ہے کہ یہ سٹیزن ہے, یہ شہری ہے, چاہے کسی زبان میں بھی بات کرتا ہے, کسی بھی رویے میں بات کرتا ہے. بات یہ کہ کراچی کو نکھارنا ہے, بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا ڈیو شیئر دینا پڑے گا. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی, اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. اگر یہ لوگ ہوتے, پتہ نہیں کیا ہے, فار سائٹڈ ہوتے, اگر ویژنری لوگ ہوتے, نظریاتی لوگ ہوتے, اگر واقعتاً یہ مخلص ہوتے اپنے صوبے سے اور ملک سے, تو ضرور اس کے اوپر کام کرتے. وگرنہ 18 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہے, آپ پوری جنریشن کو ایک چینج کر سکتے ہیں. یہاں تو تباہیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے نہ رکنے والا, جو نہ جانے کب ختم ہوگا. اور یہ ساری جو معاملات ہیں جس کی ابھی نشاندہی کی, بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب میں ان کے جو رہنما ہیں ان کی سٹیٹمنٹ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا, ایک جگہ ایک وزیر سے سوال ہو رہا تھا, یہاں صوبائی وزیر سے, تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ڈیولپمنٹ کا کام تو ہم کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے, اور میڈیا بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. آپ اس وقت شہر کی حالت تو جا کر دیکھیں اس وقت کیا حالت ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, جانتے ہیں, پوری دنیا کے آبزرور یہاں پر موجود ہیں, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, پھر بھی جھٹلائے چلے جا رہے ہیں. ہر بات کا جواب یہی آتا ہے کہ نہیں وہ جو میڈیا زیادتی کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, ورنہ ہم تو سب کچھ اچھا کر رہے ہیں. جناب اخلاق صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. صورتحال کی ابھی یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی, کیسے بہتر بنایا جائے. اچھا یہ بڑا پرابلم ہے, یہ تو پورے پاکستان میں نظر آتا ہے کہ جو نیپوٹزم ہے, اقربا پروری ہے. دیکھیں اپنا یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں, خاص طور پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کراچی کی, یہاں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ کراچی کو آن کرتے ہیں. بالکل بالکل, کراچی کو آن, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ تو 3 واقعات ہوئے ہیں ابھی. جی. پہلے میری وائف کو ڈرائیور کے ساتھ تھی, وہ لوٹا گیا. اس کے بعد بچے میرے یعنی کہ موٹر سائیکل پہ 3 دوست تھے یہ, اور 2 موٹر سائیکلوں پہ 6 لوگ مین شارع کے اوپر آئے ہیں, اور انہوں نے ان سے لٹایا, اور تقریباً 8-9 لاکھ کے موبائل تھے ان کے بعد, نئی موٹر سائیکل, یہ ابھی کی بات میں کر رہا ہوں. وہ انہیں لوٹ کے لے گئے. اس کے بعد میرا پروجیکٹ ہے کراچی میں, وہاں پہ گینگ وار والے گھس گئے, جو نا مجھے فون کر کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں, لیکن ہم لوگ پہنچے تو وہاں سے وہ نکل گئے. تو مسئلہ ہے کہ حالات پہلے والے پیدا ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ. جو میاں نواز شریف صاحب نے, ابھی میرے بھائی پھر بات کریں گے, نون لیگ سے میرا تعلق ہے, جن حالات کو یہاں سدھارا تھا میاں نواز شریف نے, یہ تمام حالات اسی طرف جا رہے ہیں, جو نا وہیں پر جا رہے ہیں. اور یہ اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ, مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو,
وہاں پر جو ہے نا FIR کے تمام چیزیں جو اردو میں تحریر ہوتی ہیں وہاں پہ نا، اردو زبان بولی جاتی ہے وہاں کے جو ہمارے جو بڑی آبادی ہے سرائکی بھائیوں کی، وہ ان کے بچے ہمارے سے زیادہ بہتر اردو بولتے ہیں وہاں پہ نا۔ آج مجھے بتائیں کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو وہاں پہ نا، لیکن یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا تمام چیزیں ہماری قومی زبان بولی نہیں جاتی یہاں پہ، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے یہاں، جس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے ہمارے ان کی قومی زبان کو۔ اور جب تک دیکھیں ہم اپنی قومی زبان کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی شناخت کو استعمال نہیں کریں گے، اب ٹھیک ہے ہم بھی سندھ میں رہتے ہیں، ہمارا یہ شہر ہے، ہمارا منت جینا کراچی کے ساتھ ہے، سندھ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اسی طرح مت آگے لے کر جائیں گے کئی چادروں کے چکر میں، اب نمبر پلیٹوں پر اجرک کا نشان کے چکر میں لوگوں کو۔ اب میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ قائد آباد سے آگے قانون کچھ اور ہے، اور قائد آباد کے بعد جو ہے نا قانون اور ہے۔ قائد آباد آپ ابھی ٹیم لے کر نکلیں، قائد آباد سے آگے جو ہے نا آپ گلشن حدید تک چلے جائیں، وہاں بغیر نمبر پلیٹوں کی کوئی آپ کو چیکنگ نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی آپ کو موٹر سائیکلیں پکڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جیسے آپ کرنگی آئیں گے، آپ ناظم آباد آئیں گے، تو یہ اتنا خطرناک قسم کی گیم کی جا رہی ہے، کھیلا جا رہا ہے کہ بس اللہ مالک ہے۔ دوسرا دیکھیں مجھے اسمبلی ہال میں گیا تو ویسے تمام اسمبلی ہال ہمارے یہ جتنے ممبران ہیں عیاشی کرتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے لفٹ ایک کھڑی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے چیف منسٹر کی لفٹ ہے یہ، ایک طرف لکھا گیا ہے کہ منسٹر صاحب کی لفٹ ہے یہ، وہاں پہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ تو جس ملک کے اندر اتنی بڑی عیاشی ہو رہی ہو، جس ملک میں لفٹیں علیحدہ مقرر کر دی جائیں، یہ مجھے بتائیں جو ہمارے MPA جو ہیں یہ جب الیکشنز کے ووٹ لینے جاتے ہیں تو یہ عوام میں نیچے بیٹھتے ہیں جا کے یہ، اور ان کی منتیں کرتے ہیں ووٹرز کی، اور جب بن جاتے ہیں تو ان کی لفٹیں علیحدہ کر دی جاتی ہیں کہ یہ چیف منسٹر صاحب کی لفٹ ہے اور یہ اپنے MNS کی لسٹ ہے یہ۔ تو جب آپ اس قسم کی تفریق پیدا کریں گے تو آپ کہاں سے نہیں کہ کہیں گے کہ جی اس شہر کے اندر کام ہو اور یہاں پہ امن قائم ہو۔ تو یہ معاملات ہیں سارے۔ آپ کراچی کے لوگوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا، آپ نوکری کراچی کے لوگوں کو نہیں دیتے، فیکٹریوں میں لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو نوکریاں مل نہیں رہی ہیں۔ تو ایک طرف ہماری جو بھائی ہیں اپنا MQM والے، میں کہتا ہوں کہ انہیں میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہا کہ حالات اس قدر خراب نہ ہو جائے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ آج ہمیں کراچی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ معاملات بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں جو نا۔ اور عوام میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام نہیں اٹھے گی، میں کہتا ہوں عوام اب اس بار عوام اگر نہیں اٹھے گی تو عوام ختم ہو جائے گی جو نا۔ یہ بالکل یہ نظر آتا ہے، بالکل آپ نے جیسے وہ کہا ہے، لیکن یہ کہ سوچ میری بڑے ادب کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں، یہ اکثر مختلف ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ ہونے والا ہوتا تو شاید بہت پہلے ہو جاتا۔ اب ہم اس کے نہ متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی اب راستہ ہے کہ وہ یہ چھوڑ دو، اور شاید یہی ایجنڈا بھی ہے کہ ان کو جتنی جلدی ہو یہاں سے چھوڑوا دیا جائے معاملات کو۔ تو شاید اب اسی کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں۔ اب اتنی جنریشن ختم ہو چکی ہیں، ایک پوری جنریشن اس سلسلے میں ختم ہو گئی، میرا نہیں خیال کہ اب کسی کے پاس اتنا دمخم ہے یا اتنا وقت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں پڑے۔ جی اشرف بھائی، معاملات تو سدھرنے والے نہیں ہیں، اور یہاں پہ تو کم از کم بالکل نہیں سدھرنے والے، یہ تو اب بالکل طے ہو چکا ہے۔ جی نہیں، یہ صاحب اقتدار کے جو ہیں، جو اس کرتا رہتا ہے، جو اس کا اختیار رکھتے ہیں، جو اوریجنلی اختیار رکھتے سارے ہیں، سسٹم کے نہیں جو اوریجنلی اختیار رکھتے ہیں، جو سارے یہ راستے ان کو پتہ ہیں کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے، جب بل ہوتی ہے بالکل تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ یہی لیاری گینگ تھا، یہی بہت ساری چیزیں جس پہ لمبی بات ہو جائے گی۔ کہنے کا صرف مقصد ہے کہ ول ہونا ضروری ہے۔ یہ کوٹا سسٹم جو ہے نا، یہ بہت تباہ کر رہا ہے، اب نفرت کی حد تک چلا گیا۔ وہ کسی وقت 20 سال کے لیے کیا گیا تھا، اور اس وقت وہ جسٹیفائی تھا کہ شہر کے اور دیہاتی جو ہے علاقے جو ہے ان کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کرنا تھا، اور ایک طے شدہ بات تھی کہ کچھ علاقے بہت پیچھے تھے۔ دیکھیں یہی حال پنجاب کے اندر ہے، بہت سے علاقے بیکورڈ ہیں، بہت سے اس طرح سے فرنٹیئر میں ہیں۔ بلوچستان تو تقریباً 70-80% ہی اسی طرح کی پوزیشن میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک بات تو ضرور لیویج ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر جو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو تھے نا وہاں پہ، ڈاکو جو ہے معافی نامہ جمع کرا رہے ہیں، آپ نے ٹی وی کا بھی چینل دیکھے نا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں معافی نامہ داخل کرا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا امن و امان آپ جا کر دیکھیں کہ رات کو بھی آپ 3 بجے 4 بجے سفر کر سکتے ہیں۔ چلیں اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں، ذرا اخلاق بھائی ذرا بات اشرف صاحب کی مکمل ہونا، پھر اس کے اوپر آتا ہوں۔ جی اشرف بھائی۔ اچھا، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرف بہت
زیادہ غور و خوض کرنا پڑے گا. اس کراچی کی بات نہیں کر رہا, اس سندھ کے اندر اتنا کچھ ہے. جیسے کہتے ہیں نا بلوچستان آپ کے پورے پاکستان کو سنبھال سکتا ہے, تو اس طرح سندھ بھی پورے پاکستان کو سنبھال سکتا ہے, اور ترقی میں اس کی ایک بہت بڑی اس کا شیئر ہے, حصہ ہے. اور اسپیشلی کراچی تو ہے ہی. آپ کے یہ پورٹ کے حوالے سے بات کی جائے, آپ کے انٹرنیشنلی بزنس مین کے حوالے سے بات کی جائے, تو اتنا کچھ آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہو جائے, شہر کو آپ پراپر سہولتوں کے ساتھ, جو اس کی بیسک ضروریات ہیں, لوگ کچھ اور تھوڑی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریزنیبل آپ ان کے جو چارج کریں. یہ جو ڈھونگی طریقے ہیں یا جو سلسلے ہیں کہ 8 فیسلٹیز دے رہے ہیں, وہ 2 فیسلٹیز دے رہے ہیں تو وہ 800 لے رہے ہیں, آپ 1800 لے رہے ہیں, یہ بڑی مذاق ہے. اس بات ہے, سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ آپ 1000 روپے اس چیز کے بڑھا رہے ہیں کہ وہ جی اس میں آپ نے 8 چیزیں ایڈ کر دی ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں ہے. تو آپ دنیا میں ہر جگہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ سٹیزن کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے, ان کو سہولتیں دی جاتی ہے, نہ کہ نئی نئی چیزیں لا کے امپوز کر کے آپ لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آپ اور مشکل میں ڈالنے کا آپ ایسے ایسے قانون اور ایسی ایسی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے بیزار ہیں. آپ کو کہیں اور نہیں تو کسی نہ کسی جگہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑ جائے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی بہت سے امپیکٹ آپ کو اچھے ملتے ہوں, بہت ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہوں, لیکن اس کا جو ذریعہ جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم کتنی بھی کلیوری کر لیں, کتنی بھی ہوشیاری کر لیں, لیکن قدرت کا ایک قانون ہے جو انصاف پر ہے, جو حق پر ہے, اور وہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے. جہاں کہیں کوئی کچھ کرتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ممکن ہے وقتی طور پہ ہم جیت جاتے ہیں, وقتی طور پہ ہم معاملات میں اپنی سرخوری دکھا دیتے ہیں, لیکن وہ سچ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے, وہ شداد کی آپ کو پتا ہے, آپ کو نمرود کا آپ کو پتا ہے, اتنی طاقت, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک لمحہ, ایک سیکنڈ لگی اور وہ دنیا جہاں سے چلا گیا. نہ اس کی وہ جنت ہے, نہ اس کا آپ کو وہ دولت ہے. تو آپ اور ہم یہ ساری زندگی میں بہت ساری چیزیں, اور ہم موجودہ دور میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں. یہ شہنشاہ ایران تھے پہلوی صاحب, ان کا جو رضا احمد یہ جو بھی تھے. تو کہنے کا مقصد ہے, اس طرح مارکوس تھے آپ کے فلپائن کے, آپ دیکھیں ان کی دولتیں, ان کا روب و دبدبہ, وہ سارا شہنشاہیت, اب دنیا وہ فانی ہو چکا. وہ در در بیچارہ, وہ ان کی ایک مسئلہ ہوا کہ وہ کہاں دفنائے جائیں. تو یہ ساری زندگی کے عبرت کے نام ہیں یہ سارے. اس وقت بھی, موجودہ وقت میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ٹائکون, بڑے بڑے لوگ ادھر سے ادھر بھاگا دوڑی میں لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہ کوئی ایک چیز تو ایسی ہے جہاں کہیں اس نے کوئی ایسی بات کی ہے, کسی کو دکھی کیا ہے, جس کی وجہ سے پریشان ہے. اتنی دولت, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو, سمجھنے کو اور شعور میں رکھنے والی بات ہے کہ مقافات عمل ہم سب کے ساتھ ہیں. کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بات, جب ہم بالکل ایجڈ ہو جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے, تو ہمارے سارے کرتوت ہمیں یاد آ جائیں گے. ہماری کتنی یوٹیلائزیشن ہوگی, کتنا ہم اس کو استعمال کر سکیں گے, اس دولت کو, اس چالاکی کو, اس کو کیا معیار ہوگا. ہمارا وہ کردار ہی, ہمارا وہ ایمان ہی, وہی ہماری جو چیز ہم نے کی ہوگی عمل, وہی ہمیں ساتھ دے کے جانا ہوگا. تو بات ساری شعور کی ہے, سمجھ کی ہے. تو خدا رہا کوئی معاملات ایسے کر لیں, دعائیں لے لیں لوگوں کی, ایسے معاملات کر لیں جس میں آپ بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں. یہ ایمان کا بہت چھوٹا درجہ ہے کہ آپ جس کا حق ہے اس کو دے دیں. اس سے بڑھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں. یہ تو رائٹ ہے, جس کا جو دینا ہے آپ نے دینا ہے, چاہے وہ شہری ہو یا آپ کا دیہاتی ہو, ایمانداری سے. آپ کو یہ جو عزت ملی ہے نا, یہ اللہ نے آپ کی دی ہوئی, آپ امانت دار ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قابلیت ہے, آپ کی چالاکی ہے, تو یہ بھول ہے. بڑے سے بڑے لوگ چلے گئے اس دنیا سے. تو بس تھوڑا سا سمجھنے کا ہر پھیر ہے, کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. اور پیسہ تو زندگی میں ہر ایک آدمی نے دیکھا ہے, کماتے رہو, کوئی سب کماتے ہیں, آپ بھی کماؤ, لیکن کوئی خدا کا واسطہ, اللہ رسول کا واسطہ کچھ شعور لاؤ, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب ایسا آ جائے جس کو آپ روتے ہوئے ہمیشہ یہی کہو کہ یا اللہ مجھے پھر نئی زندگی دے, میں سدھر جاؤں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے, اللہ سمجھ دے. میں بیسک بات یہی کرتا ہوں کہ یار ہم جو ہے نا لفظوں میں جوش ولولہ لائیں, لیکن سچ بات ہے
کہ یہ شعور کی سب سے چھوٹی مثال ہے کہ آپ حقدار کو حق دے دو تو آپ بھی سنور جاؤ گے، آپ بھی بن جاؤ گے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اخلاق بھائی اب آپ بتائیں، امن و امان کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال اکثر مختلف ہے، یہاں تو جس شعبے کی بات کریں اس میں آپ کو تباہی نظر آتی ہے، چاہے بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے ہو، چاہے پلاننگ کے حوالے سے ہو، جگہ جگہ سڑکیں آپ کو کھدی ہوئی ہیں، کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینے کے لیے نہیں تیار سر، کہ کس نہیں کی۔ دوسرا یاسر بھائی انہیں اور ابھی مجھے بتایا کہ تقریباً کچھ سنا ہے کہ 39 سیون شریف سے جو ہے نا سندھ بلڈنگ کنٹرول میں لوگ ٹرانسفر کیے گئے نا یہاں پہ۔ جی جی اچھا، اسے رشوت کو روکنے کے بجائے انہیں اور اختیارات دے دیے گئے، لیاری ایکسپریس کی بلڈنگ گرنے کے بعد انہیں اور زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اب ڈپٹی کمشنر اور یہ سارے جناب وہ پرانے بلڈرز کو جناب وہ لکھ رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی انہیں پھر بلا رہے ہیں، انہیں بلانے کے بعد پھر وہ رشوتیں ان سے لیں گے، ان سے طے ہو گئے معاملات، جی جی اور جو نا یعنی کہ رشوت کے بازار کو اور گرم کر دیا جاتا ہے، اسے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں بالکل ایسا ہی بجائے ہے۔ کہ ایک رشوت کو ختم کیا جائے۔ اب بالکل۔ مجھے بتائیں کہ ٹریفک کے نام پر کتنا پیسہ وصول کیا جا رہا ہے یہاں پہ نا کراچی میں، یہ ظلم نہیں ہے کہ وہیں بالکل سے ایسا ہی ہے۔ ڈبل کیبن گزرتی ہے اسے یہ یہ ہونا روک تو نہیں یہ سکتے؟ چاہیے تھا کہ یہ فائر فائٹنگ کرتے اس آگ کو بجھاتے ہی اس آگ کے اوپر مزید پیٹرول جو ہے وہ چھڑک رہا ہے، یہ وہ کام ہوا پٹرول ہے ڈال جی۔ رہے ہیں، پٹرول ڈال رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں رات کو ابھی میں آیا ہوں رحیم یار خان سے اسلام آباد کا میں نے سفر کیا ہے، میں صبح 7 بجے پہنچا ہوں۔ جی اب مجھے آپ بتائیں کہ اس موٹر وے کی پہ سے ہم نے سفر کیا ہے، 8 گھنٹے کے اندر میں جناب اسلام آباد پہنچ گیا ہوں۔ جی تو آپ انہیں کے بجائے مجھے بتایا کہ یہ پہلے کبھی آدمی سوچ ہی سکتا تھا کہ رحیم یار خان سے ہم اسلام آباد 8 گھنٹے میں پہنچے۔ جی تو یہ ایک کتنی بڑی سہولت ہے جو دی ہے یہاں پہ نا ہمارے لیے۔ ہماری سکھر سے گاڑیاں کراچی تک باعزت آتی ہیں، صاف ستھری رہتی ہیں، بہترین قسم کے موٹر وے بنے پڑے ہیں۔ جی تو یہ ہمارے یہاں مجھے بتائیں سندھ میں جب ہم جاتے ہیں کسی شہر میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہماری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کراچی کے اندر آپ یقین کریں کہ ہر 6 مہینے کے بعد گاڑی جو ہے مینٹیننس مانگتی ہے وہاں پہ نا۔ جی جی کہاں سے لے کر آئے پیسہ ایک سفید پوش جو نا وہاں پر۔ اچھا، دوسری طرف جناب مجھے بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر جو سرکاری گاڑیاں اور پیٹرول خرچ کیا جا رہا ہے اس کی ایک مثال نہیں ملتی جو نا، جو بالکل ایسا ہی۔ کرپشن کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسمبلی ہال چلے جائیں، میں پرسوں میں اسمبلی ہال میں تھا، سندھ اسمبلی میں، اتنی بڑی کار پارکنگ آپ نے دیکھی ہوگی، جی جی سوائے ڈبل کیبن کے، اور کوئی ایک گاڑی بھی 2-3 کروڑ سے کم کی گاڑی کم نہیں کی تھی وہاں نہیں پہ ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پوری، یعنی کہ اس کی اپنی پارکنگ، باہر جو حصہ پورا پڑا ہوا ہے نئی بلڈنگ کے سامنے، تمام گاڑیاں 2 کروڑ 3 کروڑ 6 کروڑ 5 کروڑ کی گاڑیاں جی ہیں۔ جی جی یار آپ اللہ تعالیٰ سے عذاب سے نہیں ڈرتے آپ اللہ تعالیٰ کے کہ آپ پاکستان کے اپنے عوام کے حلقوں کے آپ، اور وہاں مذاق کیا جاتا ہے اسمبلی میں بیٹھ کر، یعنی کہ اسمبلی میں بیٹھ کر مذاق کیا جاتا ہے وہاں پہ جو نا وہاں جی اس طرح ہمارے وہ کوئی بھی ایم پی ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں یا اپنا پیپلز پارٹی کے ہوں، ہمارا تو کوئی ایم پی نہیں ہے وہاں پہ، تو میں کہتا ہوں ایسے مذاق کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی شکر لگا ہوا ہے وہاں پہ جو جی نہیں جی ہے، عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے۔ کوئی بھی جماعت جو اقتدار میں ہے سندھ کے اندر، وہ عوام، کراچی کی عوام کے لیے نہیں سوچ رہی ہے جو نا، نہ کوئی ان کے اس کے سوچ، یعنی کہ عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں تو بڑا یعنی کہ پریشان ہوں کہ اب ہمیں بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ جی یا تو ہم کراچی سے کوچ کر جائیں، اپنا کاروبار لے جائیں، یا پھر ملیر کینٹ میں شفٹ ہو جائیں۔ اب تو یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں وہاں پہ جو نا، مجھے تو کہاں جائے آدمی جو نا، کدھر جائے۔ اپرچونٹیز بالکل ختم ہو رہی ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اشرف بھائی صورتحال بھی ایسی ہے جی، کاروبار ہمارا سارا جا رہا ہے دوسرے صوبوں چلا میں جو گیا نا۔ جی، اب تو بچا کچھ نہیں ہے، آپ نے جس قسم کے فیصلے کیے ہیں اس کے بعد تو بچا کچھ نہیں جی۔ اشرف بھائی لیکن عام آدمی جو ہے نا، دیکھیں بزنس مین ہے یا جس کی تھوڑی سی طاقت ہے وہ تو چلو شفٹ ہو جائے گا، لاس بھی کر کے شفٹ ہو جائے گا کہ اس کا وہ معیار نہیں رہا کہ دن بدن وہ وسط میں جا رہا ہے پوزیشن جو ہے۔ لیکن عام آدمی جو بیچارہ جس کی سیلری 40,000 ہے، 30,000 ہے، 50,000 ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا جینا مرنا تو اس شہر کے ساتھ بندھ گیا، بالکل ایسا اور وہ کیا اس کے پاس وسائل ہیں، کیا ایسی چیز ہے جس سے وہ کوئی آگے بڑھنے کی صورت نظر آئے؟ لوگوں کے آگے لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ ہمارے یہاں لیڈروں کو زیب دیتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، سچ بتاؤں تو میں، سچ بات ہے۔ دیکھیں اتنی گاڑیاں روک کے آپ گاڑیاں جو ہے اپنی لائن لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تذلیل ہے نا، کہ جن کے ووٹوں سے آپ ہیں انہی کو آپ کہتے ہو تم رکو، ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہم پہلے نکلیں گے۔ بالکل ایسا تو آپ کی ساری ترتیب جو بنتی ہے وہ سب اسی سوچ کے ساتھ ہی تو بنتی ہے کہ یہ سب ہمارے جو ہے، یہ رعایا جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے، یہ ہم اس کے بادشاہ ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہم ان پہ حکمرانی کرتے ہیں، ہم گزریں گے، ہمارے لیے سگنل ہماری مرضی سے سب کچھ ہوگا۔ تو یہی تو سوچ ساری لے کے چل رہا ہے یہ حکمران۔ تو ہم
اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ کوئی ایسا انقلاب آئے یا ایسی سوچ آئے کہ لگے کہ جی ہم خادم ہیں اور سچ مچ کے خادم ہیں. ہمارے دین کی بہت سی روایتیں ہیں, بہت سے آپ کے خلفاء ہیں, بہت ساری زندگی کے ساتھ آپ کی مثالیں ہیں, اور عام زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جب کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو پوری سچائی سے جب کر رہا ہوتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے. ابھی کہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی ٹاؤن کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں تھوڑی سی ترقی ہو گئی ہے, وہاں اپنے وسائل سے کچھ بہتری انہوں نے کر دیے. تو میں نے کہا یہ ممکن تو ہے نا, ہر ٹاؤن میں, ہر چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے علاقے میں تھوڑے سے اختیار, تھوڑی سی توجہ, اور آپ اپنے کام کو اگر لگن سے کرنا چاہو گے تو بہت اچھے رزلٹ, پورے شہر کے اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. صرف ول کی ضرورت ہے, جو آپ کے وسائل ہیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو اتنے سارے فنڈ چاہیے. کروڑوں اربوں روپے بھائی کا آپ بجٹ ایک ملے ایک تو گلی, ایک ایک آپ سیوریج کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, چھوٹے لیول پہ ہی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا اثر تو آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا, اچھا ہوتا جائے گا. تو وہ جو معیار اور جو سوچ ہے اس کو بدلنا ہوگا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اوپر سے ہوگا. ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک صوبائی لیول پہ جو آپ کے لیڈر ہیں, جو نیشنل لیول پہ سوچ رہے ہیں, جو اس کو لگام دی ہوئی ہے, ان کو اپنی سوچ میں یہ بات لانی ہوگی کہ یہ سٹیزن جو ہے کراچی کا میرے لیے بہت طاقتور ہے, یہی ہمارا ذریعہ بنے گا آگے بڑھنے کا. یہ سوچ اگر آ گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لیڈر ہمارا انٹرنیشنلی اس کی پوزیشن طاقتور ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. وہ چند لوگوں سے یا چند پروپیگنڈے سے نہیں ہو گیا, عام شہری دل سے بولے گا کہ یہ میرا لیڈر ہے. تو وہ معیار, وہ چیز لے کر آئیں, وہ شعور کی بات ہے, کیونکہ اختیار ہے ان کے پاس. جن کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ تو اپنی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, سچ یا غلط کی بات نہیں ہے, لیکن جو نظر آتا ہے وہ تکلیف دہ ہے. اب جو بات کرتے ہیں نا, یہ آپ کا جو ہے اپنے لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, یا یہ آپ کا ایس بی سی اے کی بات کرتے ہیں, تو یہ سچ ہے, کیونکہ اپروچ نہیں ہے کہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. ابھی یہ 700 کی لسٹ بنی ہے, پھر 900 کی لسٹ بنے گی, پھر 400 ہو جائے گی. جی تو معذرت, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں سب سمجھتے ہیں. یہ جو رویے ہیں نا یہ زیادہ خراب ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی شہر کی ترقی میں اپنا حصہ دے رہا ہے. کرپشن ہر آدمی کی اپروچ بن گئی ہے, وہ چاہے وہ بلڈر کی صورت میں نظر آتا ہو, بلڈر پروپر نہیں ہے, وہ ٹھیکیدار ہے ایکچولی تو, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو اپروچ ہے نا کہ کمانے کی, کہ جائز و ناجائز, یہ آپ کے رہنمائی میں تو چل رہا ہے سب کچھ, آپ ہی سب سکھاتے ہیں. وہ فورس آپ کی ہوتی ہے کہ بھائی اتنے دے دو تو تمہیں ہم یہ فیسلیٹ کر دیں گے, یہ تمہیں پریولیج مل جائے گا. بالکل صحیح ہے. جب دیکھیں آپ سعودی عرب جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, عام آدمی جاتا ہے عمرہ حج تو تقریباً ہر شہری کر ہی رہا ہوتا ہے, یا دبئی جاتا ہے تو وہاں جو لا اینڈ آرڈر ہے یا دوسری چیزیں ہیں, چھوٹا سا دبئی ہے, آپ کو کہیں رکتا ہی نہیں ہے, آپ کہیں آپ کی چیکنگ نہیں ہوتی, سب آپ کا جو ہے وہ اسکین ہوتا ہوا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. کہیں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. جب انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے تو پروپر آپ کے وٹنسز پورے جمع کر کے پھر آپ سے بات کرتا ہے وہ پولیس والا. جب آپ اس کو جواب نہیں دے پاتے تو وہ آپ کو پینلٹی بھی لگاتا ہے اور آپ کو سزا بھی دیتا ہے. بالکل صحیح. اور اتنی جلدی فاسٹ آپ کے فیصلے ہو جاتے ہیں, اور ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اتنا بدو جو ہے, کل کا بدو جو ہے, آپ کہتے تھے یار یہ لوگ کیا کریں گے, کھانا بھی ان کا طریقے کا نہیں ہے, ہم اپنی سادگی میں بات کرتے تھے. آج دیکھیں تو وہ مسئلے راہ بنا ہوا ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں یار دبئی کیسے ترقی کر گیا, وہ بھئی آپ کے ہی دم سے ترقی کر گیا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم جو ہے اپنے معاملے میں, اچھا ہم کہتے ہیں ہم بہت زیادہ عقل ہمیں زیادہ ہے, ہم زیادہ سمجھتے ہیں, تو ہم جو ہے نا سب سے پیچھے ہیں. اس لیے وہ عقل ہماری صرف کرپشن کے علاوہ کہیں کام نہیں آتی. یہ بات ہے. جی اخلاق بھائی, اب یہ بتائیے کہ ہمارے جو دماغ ہے نا, یہاں پہ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سوائے کرپشن کے اور کوئی بات ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. کیا کہیں گے؟ میں تو نہیں, یاد رہے آپ بتائیں کہ کابل جو ہے نا, یہ افغانستان ابھی آزاد ہوا ہے نا, یہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے کیمرے, ان کا پورا نظام, کابل کو انہوں نے پورا جو ہے وہ سٹی بنا دیا ہے جہاں پہ ساری ویجیلنس ہو رہی ہے, اور کیمرے لگا دیے پورے, اس میں 90,000 کے قریب میں پڑ رہا تھا. اور بہت آگے جا رہے ہیں, ہمارے ملک سے بھی آگے جانے, وہی اسی طرح بنگلہ دیش کو آپ لے لیں. ہمارے یہاں دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا, جب تک ہم بیوروکریسی پر کنٹرول نہیں کریں گے, ہم جو ہے نا ابھی اس ٹائم جو ہے نا کتنے بڑی جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں جو ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں نا, اگر ان پراپرٹیز کے اوپر ہم دھیان دیں, ہمارے منسٹر ان پراپرٹیز کے اوپر دھیان دیں اور وہ
कराची की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, वो IMF की क्या 10 किस्तें हमारे पास आ सकती हैं वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद। लेकिन आज हो क्या रहा है कि उन प्रॉपर्टी पर कब्जा कराया जा रहा है, जी उन प्रॉपर्टी को जो है ना लोगों के हाथों दिया जा रहा है, और हमारे यानी कि मुल्क के लिए वो ब्यूरोक्रेसी रुकावट है जो कि नहीं बेचने देती जो ना उसे, ना कि रेंट पे लेने देती है उसे ना। तो ये जब हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है इसको खत्म करना पड़ेगा हमें। उधर हमारी अदलिया का आप हाल देख लें यहाँ पर जी कि जो है ना जो अदलिया के अंदर हाल है हमारा ना, तो मसला ये कि हमारी कुछ काफी चीजें जो चेंज होने वाली हैं जिसमें हंगामी तौर पर हमें काम करना पड़ेगा। और वो सही बात मैं है। आपको ये इशारा मैं दे रहा हूँ कि अब हालात उस तरफ जो है ना जा रहे हैं वहाँ पे। और ये क्योंकि सियासतदान तो भी गुड गवर्नेंस अपने अंदर पैदा नहीं कर सके, इन्हें सिर्फ ये है कि जी फलाह को वज़ीर मुमलिकत बनाना है, फलाह को मुशीर बनाना है। हमारे यहाँ देखें अभी कितने मामले खसूसी हैं, जी कितने हमारे यहाँ वज़ीर मुमलिकत हैं। ये बोझ है पाकिस्तान की जो है ना खजाने के ऊपर जो है ना ये। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे MPA हमारे MNA ये भी बोझ है पाकिस्तान की के खजाने के ऊपर ये। बिल्कुल ऐसा मुझे ही। ना क्या कौन सा आपके मिनिस्टर्स का कौन सा काम कर रहे हैं। जी। मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई भी मिनिस्टर आप रेलवे के अंदर आप देख लें, रेलवे के अंदर अभी मैं शालीमार एक्सप्रेस से गया हूँ, जी चाइना की VIP किस्म की वो जो ना अपना बोगी थी, पार्लर कार जिसे हम कहते हैं। जी आज तक मुझे बताएं कि कोई DS कोई DCO कोई रेलवे के जो अफसरान है कोई चेक करने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें कोई सहूलतें जो हैं वो हैं या नहीं है। बिल्कुल यानी सही। कि हमारी जो ट्रेनें जो है ना वो VIP किस्म के सहूलतों के लिए तैयार होती हैं, 2 महीने के बाद वो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि रेलवे में 2-3 नाम चल रहे हैं जो इनके चहीते हैं, उन्हें सारा कुछ दिया जाता है। बिल्कुल ये एक माफिया है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पूरी सूबाई हमारे मरकजी इदारों पे कब्जे किए हुए हैं। और वो सिर्फ जो है शाम को जाकर मिनिस्टरों के साथ बैठते हैं, सेक्रेटरियों के साथ बैठते हैं, उनकी जेबें भरते हैं, और पाकिस्तान की आवाम का जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं। जी तो ये मैंने कल ये बात की वहाँ पे एक अफसर को रेलवे के, मैंने कहा यार आपका हर स्टेशन के ऊपर आपके स्टेशन मास्टर को आपके अफसरों को वो चेक करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने हनीफ अब्बासी को ये कहा कि तुमने कितनी ट्रेनें अभी तक चेक की हैं, तुम जब खुश कर रहे हो जी फलाना नई ट्रेन चला दी, ओ भाई जो पुरानी ट्रेनें चली हैं जो मुसाफिरों का जो बुरा हाल है उन्हें तो चेक कर लो आगे। बिल्कुल आज ऐसा ही है। ट्रेनों के अंदर बेइंतहा खटमल है कि जो है ना मुसाफिर हमारा बैठ नहीं सकता है अंदर सीट के ऊपर। और किसी स्टेशन के ऊपर मुझे दिखा दें कोई स्टॉल जो हम बेचते हैं आगे लाखों रुपए में, उसके किसी स्टॉल पे मुझे दिखा दें कोई अच्छा खाना दिखा दें, अच्छी कोई चीज दिखा दें। आप छोटी बोतल वहाँ पे 80 रुपए की बेची जा रही है। जो ये चीजें हैं अवाम की जो सहूलतों की तरफ हमें देखना चाहिए, लेकिन हम नहीं देख रहे। अवाम जाए भाड़ में, हमारी जेबें भरनी चाहिए जो ना, ये काम हो रहा है पाकिस्तान में जो है ठीक है ना। जी। और मैं ये आपके प्रोग्राम के उसे कहूंगा अपना वज़ीर-ए-आज़म को कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप तो पंजाब में आप बड़ी आपकी गुड गवर्नेंस थी वहाँ पे, आप हेलीकॉप्टर पर छापे मारते थे, देहातों में उतरते थे आपके हेलीकॉप्टर्स। अब आपको क्या हो गया कि आप पाकिस्तान के वज़ीर में अभी भी तो कोई हेलीकॉप्टर किसी देहातों में उतारे ना, किसी रेलवे स्टेशन पे आ जाएं, किसी रेलवे स्टेशन पे चेक कर लेंगे यहाँ सहूलतें क्या है, या अमन अमान चेक कर ले आगे। आप तमाम पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो आपको क्या हो गया आपको जो नहीं है। मैं तो ये कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म को जो नहीं है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी सईद अखलाक हाशमी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, मुख्तलिफ हवालों से हमने गुफ्तगू की। ये इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे जो हमारे इदारों के अंदर है सिंध के अंदर, इसके ऊपर बिलखुसूस हमने गुफ्तगू की है। सवालात कुछ और भी थे लेकिन इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वक्त यहाँ पे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।